آج کا ہمارا موضوع ہے شہنشاہ شجاعت، امیر المؤمنین، خلیفہ چہارم، داماد مصطفیٰ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے ساتھ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی سیرت۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت اور شان کو بیان کرنا یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں، کیونکہ آپ کو شان اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمائی ہے۔ اگر کسی بندے کو ایک نسبت مل جائے، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا مقدر والا ہے، کیوں کہ یہ بندہ نسبت والا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنا ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ جو امت ہے حضور علیہ السلام کی امت، حضور کا ایک امتی ہو اور باقی نبی کے امتیوں میں سے اگر کسی امتی کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو حضور علیہ السلام کے امتی کی شان اعلیٰ نظر آئے گی۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ علم میں اعلیٰ ہے، عمل میں اعلیٰ ہے، تقوی میں اعلیٰ ہے، بلکہ فضیلت کا معیار یہ ہے کہ اس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اب جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے، اس نسبت کی وجہ سے رب اس کو شان عطا فرما دیتا ہے۔ جب کسی کو ایک نسبت مل جائے، اب نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اس کا مقام اعلیٰ ہو جاتا ہے، تو مولا علی کی نسبتوں کے کیا کہنے کہ انہیں ایک نسبت نہیں، مولا علی کو بے شمار نسبتوں کا اعزاز حاصل ہے۔ کون مولا علی؟ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی کا نام علی ہے، میرے محبوب علیہ السلام کے چچا زاد بھائی کا نام علی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے جس کو فرمایا تو دنیا میں میرا بھائی ہے، اس کا نام علی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے جس کے بارے میں فرمایا کہ تو آخرت میں میرا بھائی ہے، اس کا نام علی ہے، میرے محبوب علیہ السلام کے داماد کا نام علی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے جس کے بارے میں فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا نام بھی مولا علی ہے۔ اور پھر مولا علی کی شان کو کس انداز میں بیان کرے کہ حضرت امام حسن کے بابا کا نام مولا علی ہے، امام حسین کے بابا کا نام مولا علی ہے، ابو بکر کے یار کا نام مولا علی ہے، جناب عمر کی آنکھوں کے قرار کا نام مولا علی ہے، حضرت عثمان کے یار کا نام بھی مولا علی ہے۔ اب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو صرف ایک نسبت نہیں بلکہ مولا علی کو بے شمار نسبتوں کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، آپ کی والدہ پریشان کہ میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا، میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ میرا بیٹا علی آنکھیں نہیں کھول رہا۔ میرے محبوب علیہ السلام پاس گئے اور حضرت علی نے جب آنکھیں کھولی تو پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پر پڑ گئی۔ پتہ چلا علی کے مقدر کا کیا کہنا، ان کی شان کا کیا کہنا کہ جن کی آنکھ کھلتی ہے تو پہلی نظر ہی چہرہ مصطفیٰ پہ پڑ جاتی ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی خوراک کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پہلی خوراک یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن مبارک انہیں عطا فرمایا ہے۔ اب جس علی کی پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے اور جن کی پہلی خوراک
میرے محبوب علیہ السلام کا لعاب دہن مبارک ہو، ذرا خود سوچو پھر اس علی کو رب نے علم کتنا عطا فرمایا ہوگا، عمل کتنا عطا فرمایا ہوگا۔ جس علی کی نسبت میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہے، ذرا خود سوچو اس علی کو صورت رب نے کتنی اعلیٰ عطا فرمائی ہے، سیرت رب نے کتنی اعلیٰ عطا فرمائی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام نے مختلف مواقع پر اپنی زبان مبارک سے مولا علی کی شان کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی، وہاں پر مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ، حضور نے فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے ان میں تقسیم فرمائی، کچھ لمحات گزرے، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت علی رو رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کو مولا علی کا رونا برداشت نہ ہوا۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے پیارے علی بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ مولا علی نے عرض کی حضور آپ نے انصار کو مہاجرین کا اور مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا ہے، حضور آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ جب میرے محبوب علیہ السلام نے یہ سنا، فرمایا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اب جس علی کو میرے محبوب خود فرمائے علی پریشان نہ ہو، دنیا میں بھی تم میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی رب نے تمہیں میرا بھائی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اور پھر جب خیبر کا موقع ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت دیکھو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ اب اس سے اگلا جملہ سنو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے محبوب فرماتے وہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، پر جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت فرماتا ہے۔ اب جب صحابہ کرام نے یہ شان سنی، وہ بڑا کوئی خوش قسمت ہے کہ جس کو حضور جھنڈا عطا فرمائیں گے، اور حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں وہ بڑے مقدر والا ہے، وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ پھر جب میرے محبوب نے یہ فرمایا نا اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے پیار فرماتا ہے، صحابہ کو رشک آنے لگا، یار بڑے مقدر والا ہے وہ شخص کہ جس کو کل حضور علیہ السلام جھنڈا مبارک عطا فرمائیں گے۔ اب ہر ایک کے دل میں یہ بات آنے لگی، وہ کون خوش قسمت ہے۔ ساری دنیا یہ نعرہ لگاتی ہے، یہ اعلان کرتی ہے، ہر مسلمان کہتا ہے میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں، پر وہ کون ہے مقدر والا جس سے اللہ بھی پیار فرماتا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار فرماتا ہے۔ جب صحابہ کرام آپس میں ہر ایک کے دل میں یہ بات اور یہ خواہش پیدا ہوئی کاش کل ہمارا نام آ جائے، ہر ایک کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کاش کل میرا نام آ جائے۔ جب صبح ہوئی صحابہ کرام جمع ہوئے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرا علی کدھر ہے، علی کو میرے پاس بلاؤ۔ اب حضور علیہ السلام نے جب فرمایا میرا علی کدھر ہے، علی کو میرے پاس بلاؤ، عرض کی محبوب ان کی آنکھوں میں درد ہے، وہ اس وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن مبارک لگایا۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا، حضور کے لعاب دہن مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی۔
اور میرے نبی نے فرمایا علی آج میں نے جھنڈا تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے محبوب علیہ السلام نے جھنڈا مبارک عطا فرمایا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی کے کس کس پہلو پر بات کی جائے، بات یہاں پر ہی قصہ مختصر ہو جاتا ہے۔ میرے علی کی شان یہ ہے، میرے علی کا مقام یہ ہے کہ ان کی شان کو میرے محبوب علیہ السلام اپنی بے مثل زبان سے بیان فرماتے ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کا مقام خود رب ذوالجلال اپنے قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ اب جن کی شان، ان کا مقام رب اپنے قرآن میں بیان فرمائے اور صاحب قرآن اپنے فرمان میں بیان فرمائے، ان کی شان کو بیان کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت پر ایک بات عرض کر کے اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالہ سے عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع تھا کہ ایک کافر اور اس پر حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب حملہ کیا، اب وہ نیچے ہے آپ اوپر ہیں، تو کافر نے حضرت مولا علی کے منہ پر تھوک کر دیا۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، جو شخص جس نے غلبہ پایا ہے وہ عام نہیں، وہ ہستی ہے جسے دنیا شیر خدا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ کوئی آج کل کا عام شیر نہیں، وہ شیر ہے جسے میرے محبوب نے فرمایا یہ خدا کا شیر ہے۔ جب آپ نے دیکھا اس نے منہ پر تھوک کر دیا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہو گئے اور آپ نے اس کو کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ نام علی بڑا آسان ہے، پر سیرت علی کو پڑھو تو پتہ چلتا ہے ان کی صورت بھی اعلیٰ ہے، ان کی سیرت بھی اعلیٰ ہے۔ اب حضرت مولا علی نے جب اسے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا تم چلے جاؤ، تھا کافر بڑا حیران ہوا، کہنے لگا میں نے آپ کے منہ پر تھوک کر دیا ہے، آپ کے اندر اس وقت ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور اس وقت موقع بھی ہے، آپ مجھے سزا بھی دے سکتے ہو، آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے کہا میں وہ علی ہوں کہ میں اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیتا، اگر کوئی حملہ کرے میرے محبوب کی عزت پر میں اس کو معاف نہیں کرتا، پر جب میری ذات کا معاملہ آ جائے میں اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہوں۔ اب اس کافر نے جب دیکھا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اخلاق کریمانہ کو، کہنے لگا علی اب میں نے جانا نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں میرے سے کیا کام ہے؟ کہنے لگا جانا نہیں، اب جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے مجھے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا دو۔ آپ کے اس عمل سے متاثر ہو کر اس کافر نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، اور یاد رکھیں کہ امام جعفر صادق کا یوم عرس 15 رجب المرجب کو منایا جاتا ہے، اور چونکہ یہ دن بھی قریب ہے اور ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ اس ہفتہ میں جس اللہ کے ولی کا، صحابی کا، اہل بیت اطہار کا یوم ہو، ہم جمعہ کے موقع پر ان کا ذکر خیر کر کے اپنی قسمت کے ستارے کو جگاتے ہیں۔ اور میں یہ جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم ذکر اہل بیت کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، ہم ذکر اہل بیت اپنی قسمت کے ستارے کو جگانے کے لیے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت سیدنا امام محمد باقر ان کے بیٹے ہیں اور امام زین العابدین کے پوتے ہیں۔ جب میں مختلف کتابوں میں امام جعفر صادق کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، میں نے بڑا اس کو تلاش کیا کہ آپ کی زندگی کے چند پہلو میں تلاش کروں، لیکن بالآخر میں اس نقطۂ نظر پر پہنچا کہ کیسے امام جعفر صادق کے علم پر بات کریں۔ انہوں نے علم پڑھا ہے امام محمد باقر سے،
اور امام محمد باقر نے علم پڑھا ہے امام زین العابدین سے، اور امام جعفر صادق نے خود اپنے دادا جان امام زین العابدین کے پاس علم پڑھا ہے، اور امام زین العابدین نے امام حسین کے پاس پڑھا ہے، اور امام حسین نے مولا علی کے پاس پڑھا ہے، اور مولا علی نے خود میرے نبی کے پاس پڑھا ہے۔ اب جنہوں نے علم میرے نبی سے پڑھا ہو ان کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں، اور جس نے امام علی سے علم پڑھا ہے اس حسین کے علم کا مقابلہ بھی کوئی نہیں، اور جس حسین نے کے پاس امام زین العابدین نے پڑھا ہے اس امام زین العابدین کے علم کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس امام زین العابدین سے امام جعفر صادق نے علم پڑھا، امام جعفر صادق کی علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ وہ چار امام ہیں کہ جن کے علم کا ہر بندہ معترف ہے اور ان کے علمی کمال کو مانتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے یہ چاروں امام بالواسطہ یا بلا واسطہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم انہیں مانتے اپنا امام۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر 2 سال میں نے امام جعفر صادق کے پاس نہ پڑھا ہوتا تو نعمان بن صادق برباد ہو جاتا۔ یعنی اتنی امام اعظم ابو حنیفہ کی امام جعفر صادق کے ساتھ عقیدت کہ آپ کہتے ہیں میں نے خود 2 سال ان کے پاس علم پڑھا ہے، اور جتنا میرے پاس علم ہے یہ سارا فیض امام جعفر صادق کا مجھے ملا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا علمی مقام، سیرت دیکھو، صورت دیکھو، علم دیکھو، عمل دیکھو، زہد دیکھو، تقوی دیکھو، مجھے کائنات میں امام زین العابدین کے بعد امام جعفر صادق کے علم، عمل، تقوی، زہد اس کی مثال مجھے کہیں نہیں ملی، کیونکہ امام جعفر صادق علم میں بھی اپنی مثال آپ ہیں، عمل میں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کتابوں میں آتا ہے کہ اکثر لوگ جب آپ کے پاس جاتے کہتے ہم آپ کو 3 کاموں میں مشغول پاتے، یا امام جعفر صادق نماز پڑھ رہے ہوتے، یا امام جعفر صادق قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، یا امام جعفر صادق روزے کی حالت میں ہوتے۔ یعنی جب بھی ہم آپ کے پاس گئے امام جعفر صادق کو ہم نے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پایا ہے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی کرامت تھی کہ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ امام جعفر صادق جب دعا کرتے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وضو فرما رہے تھے، آپ کا غلام آپ کو وضو کروا رہا ہے۔ اس وقت چونکہ اتنی جدید سہولیات کا زمانہ نہیں تھا، اب وہ لوٹے میں پانی لے کر آپ کو وضو کروا رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالنا تھا، لیکن غلطی کے ساتھ پانی کپڑوں پر پانی پڑ گیا ہے۔ اب وہ اندر سے ڈر گیا کہ مجھے امام جعفر صادق کو سزا دیں گے۔ امام جعفر صادق نے جب وضو مکمل کیا مسکرائے، آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ غلام کہنے لگا آقا مجھ سے غلطی ہوئی، میں ڈر گیا، پتہ نہیں سزا دیں گے۔ آپ نے فرمایا میرا تعلق اس خاندان کے ساتھ ہے جو سزا دینے والا خاندان نہیں بلکہ دشمنوں کو معاف کرنے والا خاندان ہے۔ اور پھر آپ ایک دن مسجد نبوی شریف میں عبادت میں مصروف تھے، ایک شخص وہاں پر مسجد میں آیا، اس نے اپنی ایک تھیلی رکھی جس میں 1000 دینار تھے۔ جب آپ عبادت سے فارغ ہوئے وہ شخص سویا ہوا تھا، جاگا تو اس کی تھیلی اسے نظر نہ آئی۔ امام جعفر صادق کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا آپ نے میری تھیلی اٹھا لی ہے جس میں 1000 دینار ہیں۔ امام جعفر صادق نے غصہ نہیں کیا، آپ نے کہا اس کا حل کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے وہ پیسے دو۔ آپ نے کہا میرے ساتھ چلو، اپنے گھر لے گئے، ایک تھیلی جس میں 1000 دینار تھے وہ لے کر جب واپس مسجد میں پہنچا،
دیکھا کہ اس کی تھیلی جہاں پر پڑی تھی وہاں پر موجود ہے، بڑا شرمندہ ہوا، وہاں سے وہ تھیلی اٹھائی، امام جعفر صادق کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے غلطی لگی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں غلط ہوں، اور یہ آپ اپنی رقم واپس لے لو۔ آپ نے کہا خاندان نبوت کا یہ کمال ہے، جو چیز ایک دفعہ دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے۔ آپ نے کہا میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہے، یہ تھیلی بھی تم لے جاؤ۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت طیبات میں سے آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ امام جعفر صادق کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ نے کبھی بھی بغیر وضو کے حدیث پاک کو نہیں پڑھایا۔ آج تو میں کہتا ہوں ذکر علی عبادت ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر عبادت ہے، صحابہ کرام کا ذکر عبادت ہے، پر صرف اتنی کوشش کیا کرو جب ذکر نبی ہو، ذکر علی ہو، ذکر غوث جلی ہو، اس وقت جب ان کا ذکر کرو یا ان کا ذکر سنو، ذکر کرتے وقت بھی ادب سے ذکر کرو، ذکر سنتے وقت بھی ادب سے ذکر سنو۔ کیوں کہ جب ان کا ذکر سنو یا ذکر کرو، کوشش کرو کہ ان کے ذکر کے وقت ہم وضو کر کے ان کا ذکر کریں، کیونکہ امام جعفر صادق کی ساری زندگی آپ نے کبھی بھی بغیر وضو نہ حدیث پاک کو پڑھایا ہے۔ تو ان کی محبت اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم ان عظیم ہستیوں کا ذکر کریں یا ذکر سنیں تو اس وقت ادب کو ملوز خاطر رکھیں۔ 15 رجب المرجب کو سارے حضرات یہ کوشش کریں کہ اپنے اپنے گھروں میں زیادہ نہیں تو مختصر سا ہی حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا ختم دلائیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر زیادہ نہیں تو کم از کم خود ہی گھر میں بیٹھ جائیں، اپنے بچوں کو بٹھا لیں، گھر میں جو کھانا پکایا ہے بیٹھ کر تلاوت کریں، نعت پڑھیں، اور پھر ان کا نام لے کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔